تکبر وہ گناہ ہے جس نے شیطان کو شیطان بنا دیا تھا. شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ تکبر. باقیوں کو شیطان گمراہ کرتا ہے دعوت کی حد تک، لیکن یہ تکبر اتنی بری چیز ہے کہ اس نے شیطان کو شیطان بنایا. اسی لیے ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے کیا وظیفہ اڈاپٹ کرنا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اب تکبر کے حوالے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، جو اس پہ ہاتھ ڈالے گا میں اسے ضرور عذاب دوں گا. یعنی تکبر صرف ایک ہی ہستی کو شایع ہے، اور وہ ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا. کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ نہ غربت، نہ جہالت، بلکہ تکبر. اور یہی وہ گناہ تھا جس نے عبادت گزار ابلیس کو بھی شیطان بنا دیا. آج انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایک بہت گہری بات سمجھا رہے ہیں تکبر کے بارے میں، یعنی کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار. اکثر لوگ سمجھتے ہیں تکبر صرف مہنگے کپڑوں، گاڑی یا پیسے کا نام ہے، لیکن آج کی ویڈیو اس غلط فہمی کو توڑنے والی ہے. اللہ کا حکم تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے ایک دلیل دی، اور وہ دلیل تھی میں بہتر ہوں. اب آخری کمانڈ آ رہی ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کے بد چل. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو اکڑ کر زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ اتنا اونچا ہو سکتا ہے کہ پہاڑوں کے برابر ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے بات سمجھانے کے لیے کی کہ جتنا مرضی اکڑ کے چل، تیرے زور سے پاؤں مارنے سے نہ تو زمین پھٹ جانی ہے اور نہ تیرا قد اتنا اونچا ہونا ہے کہ تو پہاڑوں سے اونچا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ تیرا تکبر توڑنے کے لیے رکھے ہوئے، تکبر تو نے نہیں کرنا. اب تکبر کے حوالے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، جو اس پہ ہاتھ ڈالے گا میں اسے ضرور عذاب دوں گا. یعنی تکبر صرف ایک ہی ہستی کو شایع ہے، اور وہ ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا. مخلوق خواہ پیغمبر ہو، فرشتہ ہو، بڑے سے بڑا انسان ہو، تکبر نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا یہ میری چادر ہے. یہ چادر اس لیے کہ آج بھی قبائلی سسٹم میں دیکھیں نا، جو سردار ہوتا ہے اس نے پٹکا رکھا ہوتا ہے اپنے کندھے کے اوپر. چادر وہ آنر ہوتی ہے اس کی. اگر کسی سردار کو ذلیل کرنا نہ، سیدھا اس کا وہ پٹکا کھینچا جاتا تھا ذلیل کرنے کے لیے کہ یہ تیری عزت ہے. تو یہ مثال کے طور پر بات کی گئی کہ تکبر میری چادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ میں جس طرح یہ سرداروں کی چادر ہے نا، تکبر میری چادر ہے، اس کو جو ہاتھ ڈالے گا نا اسے میں عذاب دوں گا. اور کسی کو شایع نہیں ہے تکبر. اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، جنت میں اس نے نہیں جانا. رائی کے دانے کے برابر. یہ بات تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے ہمارے کپڑے اچھے ہوں، جوتیاں اچھی ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. یہ تکبر نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، یعنی منہ پھیر لو اور لوگوں کو حقیر جانو. دو چیزیں فرمائی. آپ اچھا لباس پہنے، اچھی جوتیاں پہنے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کی بنیاد پہ کسی سے نفرت نہ کریں، ورنہ تکبر ہو جائے گا. اور اس سے بڑا تکبر کہ آپ کو حق پتہ چل جائے قرآن و سنت کی فارم میں یا کسی اور فارم میں، آپ جان بوجھ کے آنکھیں بند کر لیں، تو یہ آپ کے تکبر کی علامت ہے کہ آپ کے اندر اتنی اکڑ ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ سچائی تھی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتا. آپ کو بتایا گیا ابھی قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے نہیں ماننا، میں نے تو سن فریاد پیراں دیا پیرا یہ پڑھنا ہے. یہ تکبر ہے. آپ کو بتایا گیا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ، آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا. تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر آپ کھڑے ہو رہے ہیں. تکبر وہ بری چیز ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی لوگ گمراہ ہوتے ہیں شیطان کی پیروی کر کے. تکبر وہ گناہ ہے جس نے شیطان کو شیطان بنا دیا تھا. شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ تکبر. باقیوں کو شیطان گمراہ کرتا ہے دعوت کی حد تک، لیکن یہ تکبر اتنی بری چیز ہے کہ اس نے شیطان کو شیطان بنایا. اسی لیے ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے کیا وظیفہ اڈاپٹ کرنا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے طاقت نیکیاں کرنے کی اور نہ قوت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے. اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، پھر تکبر ختم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے
زمین پر اکڑ کر مت چلنا، نہ تو زمین کو پھاڑ لے گا اور نہ تو پہاڑوں کے برابر اونچا ہو سکتا ہے۔ اب یہ 10 کمانڈمنٹس جب مکمل ہوئی تو اس کے اوپر ورڈکٹ آ رہی ہے، کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا۔ یہ جتنی چیزیں اوپر بیان ہوئیں ان میں جو برائی والی باتیں تھیں وہ تیرے رب کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ہیں وہ حکمت کی باتیں جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں وحی کی جاتی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے ذریعے پوری انسانیت کو یہ حکمت کی باتیں ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں نے یہ ویڈیو فل دیکھی ہوگی۔ اب ذرا رک کر سوچیں، کیا ہم بھی اللہ کے حکم کے سامنے دلیلیں نہیں دیتے؟ یہ میرے لیے مشکل ہے، یہ تو آج کے دور میں ممکن نہیں۔ یہی سوچ ہلکی شکل میں تکبر کی شروعات کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھتا ہے، دوسرے کو دیکھ کر کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ عبادت نے عاجزی پیدا نہیں کی بلکہ غرور پیدا کر دیا، تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ انجیر محمد علی مرزا صاحب کی یہ بات یہاں دل کو لگتی ہے کہ سب سے خطرناک تکبر وہ ہے جو دین کے نام پر ہو۔ جب انسان یہ سمجھ لے کہ بس میں ہی ٹھیک ہوں، باقی سب غلط ہیں، تو یہ چیز بالکل صحیح نہیں ہے۔ آج کے معاشرے میں ہی دیکھ لیں آپ لوگ کہ علم والا ان پڑھ کو حقیر سمجھتا ہے، عبادت والا گناہگار کو، مرد عورت کو اور قومیں قوموں کو۔ یہی تو شیطانی سوچ ہے۔ آگے میں آپ کو اور اگزامپل کے ساتھ سمجھاتی ہوں۔ جو شخص سلام کرنے میں پہل نہ کرے کیونکہ میں کیوں جھکوں، یہ بھی تکبر ہے۔ جو سچ سن کر کہے نہیں میں غلط نہیں ہو سکتا، یہ بھی شیطان کی عادت ہے۔ جو معافی مانگنے کو اپنی توہین سمجھے وہ اصل میں تکبر کا غلام ہے۔ ناظرین، عبادت انسان کو جھکاتی ہے، اگر وہ جھکا نہ سکے تو سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں شیطان جیت رہا ہے۔ اب سوال آپ سے ہے کہ کیا ہم نے کبھی اپنے دل کو چیک کیا کہ تکبر کہیں چھپا تو نہیں؟ کمنٹ میں ضرور اپنی رائے دیں، کیونکہ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اسی لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ آج کی ویڈیو صرف یہیں تک، کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔